حاضرین جمعہ، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پیاری ماں اور بہنوں، اسلام جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، یہ دین بڑا پیارا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کے جینے کا سلیقہ کیا ہو، ان ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم انسان ویسے اس کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کائنات میں پائی جانے والی ایک ایک چیز ہم انسانوں کے استفادے کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہمیں زندگی جینے کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا جب ہم ذکر کرنے لگے یا شمار کرنے لگے تو ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسانوں اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے ہو۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہماری اور آپ کی جان ہے، ہماری اور آپ کی روح ہے۔ اس جان کی اگر ہم حفاظت کرتے ہیں، اس جان کی صحیح دیکھ ریکھ کرتے ہیں تو اللہ کی دیگر نعمتوں سے ہم بہرور ہوتے ہیں۔ اگر اپنے اس جان کی ہم صحیح دیکھ بھال نہ کریں، صحیح حفاظت نہ کریں تو اس کے آثار، برے آثار اور اس کے مفاسد اور اس کے نقصانات سامنے آنے لگتے ہیں۔ ایک انسان جب وہ اس زندگی میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور سنِ شعور کو پہنچتا ہے، اچھے اور برے میں جب وہ تمیز کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بات کا پابند بنا دیتا ہے کہ انسان اپنے جان کی دیکھ ریکھ کیسے کرے، انسان اپنے جان کی حفاظت کیسے کرے، وہ کن چیزوں کو اپنائے، کن چیزوں کو پہنے، کن چیزوں کو استعمال کرے جس سے اس کی جان سرکشت رہے، محفوظ رہے۔ اور ان تمام چیزوں کے استعمال سے اسلام ہمیں روکتا ہے جس سے انسانی جان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، جس سے انسانی جان کو کسی طرح کے خطرے کا اندیشہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ آپ میڈیکل سائنس کا مطالعہ کریں، میڈیکل سائنس میں یہ بتلاتی ہے کہ انسان اگر بغیر شیڈول کے، بغیر روٹین کے اناپ شناپ چلتے پھرتے ہر وقت کھاتے ہی پیتا رہے تو وہ بھی انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو ہمیں کھانا بھی کھانا ہے تو ایک روٹین کے مطابق کھانا ہے۔ کھانے میں کون سی چیزیں ہماری صحت کے لیے مضر ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے مفید ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موجودہ زمانے میں جب ہماری صبح ہوتی ہے تو غذائی خوراک تو دور کی بات، یا تو گٹکا یا شراب یا اس طرح کی دیگر نشاور چیزوں سے ہم اپنی صبح کرتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، ہماری شام بھی اسی حالت میں ہوتی ہے کہ جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان تمام چیزوں کا لب لباب یہی ہے
کہ ہمیں جو جان ملی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کو بچائے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کوئی شخص اگر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی خودکشی کرتا ہے، آتم ہتیا اور سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے، تو اسلام نے اس کی نندا کی ہے، اسلام نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اور اسلام نے اسلامی تعلیمات میں منع بھی بتلایا ہے اس کو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہ بیان فرمایا اور ایک عام درس دیا، ایک پیغام دیا انسانیت کو، کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے لوگوں، تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس کو ہلاک نہ کرو، قتل نہ کرو، اپنی خودکشی آپ نہ کیا کرو۔ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا۔ اور میرے بھائیوں، وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جانے والوں اور ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہوئے لوگوں، ذہنی توازن میں گھوم رہے لوگوں، سنو، اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اگر کوئی شخص سرکشی اختیار کر کے، ظلم اختیار کر کے، اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اگر کوئی شخص آتم ہتیا کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور سنو، اللہ اس بات کی بھی ضمانت دے رہا ہے کہ یہ کام کرنا، جہنم میں کسی کو ڈال دینا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے، اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہم اور آپ اپنے سماج کا، اپنی سوسائٹی کا ذرا مشاہدہ کریں۔ آج عالمی سطح پر ہم لوگ تو بہت پیچھے رہنے والے لوگ ہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہی ہے، آپ وہاں کا ریشیو دیکھیں، امریکہ، چائنا، جاپان، آپ وہاں کا ریشیو دیکھیے، آئے دن ہر ملک میں کوئی نہ کوئی آدمی خودکشی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی آدمی سوسائڈ کر رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی جنگ ہار جا رہا ہے۔ یہ انسانی جان اس لیے نہیں ہے کہ ہم زندگی کی جنگ ہار جائیں۔ مصائب، پریشانیاں، مشکلات، یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہے، یہ آتی رہیں گی۔ اور عقل مند وہ ہے، دانا وہ ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے، حالاتوں ضرورت کو پیش کرتا ہے اور حالات سے نمٹنے کی عملی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ آج کسی منصوبے میں ہم ناکام ہیں، یہ خودکشی کے جو اسباب آج کل جو سماج میں پائے جا رہے کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی پلاننگ ہم نے کی، پلاننگ میں فیل ہو گئے، گلے میں پھندا لگا دیا، امتحان میں ناکام ہو گئے، کمپٹیشن فائٹ کر رہے تھے، پھسل گئے، سوسائڈ کر لیا، میاں بیوی میں تکرار ہوئی، جھگڑا ہوا، بیوی نے زہر پی لی، شوہر نے خودکشی کر لی، والدین اگر ذرا اونچی آواز میں بچوں کو ڈانٹ دے، بچہ گھر سے نکلا، جا کے ریلوے لائن پر سو گیا، جا کر کے تالاب میں کود گیا۔ اس طرح طرح کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سماج و معاشرے میں، قرض کے بوجھ تلے انسان دب گیا، قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل رہا، سوسائڈ کر لیا، پیار محبت کا کھیل کھیلا، ناپاک محبت کا اظہار کیا، ناکامی ملی، گلے میں پھندا لگا لیا۔ ہم اپنی پیار کے نام پر اپنی جان دے رہے ہیں۔ ہاں یار قسمت، فسوف نصلیہ نارا۔ اس طرح کے اقدامات کرنے سے پہلے، اپنے آتم ہتیا کرنے سے پہلے سوچو مسلمانوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ فسوف نصلیہ نارا، زندگی سے جنگ ہار جاؤ گے، تمہارے من کی باتیں پوری نہ ہوئی، تھوڑی سی پریشانی کیا آئی کہ اللہ کی اس عظیم نعمت کو تم نے ٹھکرا کے اللہ کی اس عظیم امانت کو تم نے برباد کر دیا۔
فسوف نصلیہ نارا، جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے حالات جیسے بھی آئے انسان کی زندگی ابتلا اور آزمائش سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت؟ آپ انبیاء کی تاریخ کو پڑھیے، انبیاء کی تاریخ کو پڑھیے، سمجھ میں بات آئے گی۔ مسلمان تو ہم ہیں، لیکن انبیاء کی تاریخ سے ہم کو کیا مطلب؟ ہم تو ہائی اسٹیٹس لوگ ہیں، نبی کے واقعات پڑھ کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ صحابہ کی سیرت پڑھ کے کیا فائدہ ہوگا؟ دین کو جاننے سے کیا ہوگا؟ یہ سب فرسودہ چیزیں ہیں، پرانی چیزیں ہیں۔ دین سے کٹ کر کے رہو گے، اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ دین کو پڑھو گے، دین کو جاننے کی کوشش کرو گے، اللہ کی قسم دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پہلے دین کو پڑھ کر کے دیکھو۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی تاریخ پڑھے، پوری کی پوری زندگی ابتلا اور آزمائش سے گزر رہی ہے، پورا بدن زخم سے بھرا پڑا، بدن میں کیڑے پھل گئے۔ اپنی زندگی سے انہوں نے ہار نہیں مانی، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کے اوپر بھی بدکاری کا الزام لگایا گیا اور ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا، بھائیوں سے اور اپنے باپ سے جدا کر دیے گئے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی آتم ہتیا نہیں کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر نکلے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے۔ پوری قوم کٹ گئی، اپنے کٹ گئے، اپنے پرائے سب ہو گئے، سب بیگانے ہو گئے، مال و دولت سب کچھ چھین لیا، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے سوسائڈ نہیں کیا۔ اور تو انبیاء کے امام، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ طائف کی وادیوں میں جا کر اللہ سے بچتے ہوئے لوگوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھا رہے ہیں۔ طائف والوں کو کہہ رہے لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آمنہ کے لال کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ طائف والوں نے وہ حشر کیا کہ انسانیت شرما جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے اور پتھروں کی بارش ایسی برسائے کہ کائنات کا امام زمین پر پڑا ہوا، بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ آسمان سے فرشتے کا نزول ہوا اور جا کر کہا کونین کے تاجدار اگر آپ کا حکم ہو کائنات کے سارے لوگوں کو میں ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں جا کر پیس لو، قربان جاؤ میرے بھائیو اس نبی رحمت پر، جس نبی پر تم دہشت گردی کے اور آتنکواد کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہو، جس نبی کی تعلیمات کو تم برا بلا کہنے کی کوشش کرتے ہو، وہ نبی اپنے جان کے دشمن کے لیے اس بات کی بھی جب ان کو قدرت حاصل ہو گئی کہ فرشتوں سے کہہ کر ہم ان کو برباد کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، دعا کر دیں یہ سارے کے سارے برباد ہو جائے، ایسے حالت میں بھی وہ نبی رحمت جو پوری انسانیت اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، کیا کہا اللہم بقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ دین کے بارے میں نہیں جان رہے، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ میرے نبی نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور کہا کہ ان کے بعد آنے والی جو نسل ہے انشاءاللہ وہ اسلام پر چلنے والی نسل ہوگی۔ اس نبی کی حالت یہ ہے، اس نبی کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے کیا کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے حبیب حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی اسی انداز میں صبر کیجئے جس طرح دیگر انبیاء نے صبر کیا۔ ہمت و حوصلے والے انبیاء نے جس انداز میں صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے۔ ہم تھوڑے سے معاملات کیا کشیدہ ہوئے کہ ہم بالکل زندگی کی جنگ ہارنے کے لیے تیار ہیں، یہ دانش مندی نہیں۔ اور یاد رکھیے جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، آتم ہتیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
من قتل نفسه بشيء، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من قتل نفسه بشيء عذب به یوم القیامہ، اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، کوئی آگ میں کود جائے، کوئی پھندا لگا کر کے لٹک جائے، کوئی تالاب میں کود جائے، کوئی پوائزن کھا لے، کچھ کھا لے، یا کسی بھی شکل میں کوئی اپنے آپ کو چاقو مار لے، بندوق مار لے، کسی بھی صورت میں اگر کوئی شخص آتم ہتیا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عذب به یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص کو اسی انداز میں عذاب دیا جائے گا۔ اگر ہم نے چاقو مار کر اپنی آتم ہتیا کی ہے تو قیامت کے دن ہم چاقو ہی مارتے رہیں گے اور اسی انداز میں ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خودکشی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی میں جو کبائر گناہ ہیں، ان گناہوں میں اس کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ خودکشی کرنے والا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ خودکشی کرنے والا شخص یہ خالدم مخلدن فی النار نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے والا نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر کسی کے بارے میں سنا کہ خودکشی کر لیا، ٹھیک ہے حرام موت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن فوراً ہم بولا ڈال دیتے کہ نہیں اب تو یہ جہنمی ہے۔ جنت و جہنم کا فیصلہ کرنا یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں، معاف کیجیے گا، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ رب کریم کا کام ہے، یہ عرش والے کا کام ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنے کمال عدل سے جنت اور جہنم میں بھیج دے، وہ جس کو چاہے اپنی مشیت اور اپنی مرضی کی بنیاد، اپنے رحمت کی بنیاد پر جس کو چاہے جنت و جہنم کا فیصلہ اس کے حق میں سنا دے، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص سوسائڈ کر لیتا ہے تو ہم اس کو جہنمی نہیں کہیں گے۔ کیا ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے؟ بالکل، شوق سے خوب دعا کیجیے، بلکہ ایسا شخص ہماری دعاؤں کا زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری دعا اللہ رب العالمین سن لے اور اپنے اس بندے کو معاف فرما دے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا۔ من اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه مشقات او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا اور وہ آدمی ایک تیر جو چوڑے قسم کا عرض میں چوڑائی میں وہ بڑا ہوتا ہے، اس تیر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ بخاری کے الفاظ ہے فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یہ تو بڑا اہم مسئلہ سامنے آ گیا کہ خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ علماء نے اس سلسلے میں جو توضیح بیان کی ہے، جو وضاحت بیان کی ہے، وہ یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں موجودہ وقت میں جس وقت جنازہ لایا گیا، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی نہیں تھی دھرتی پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے اس لیے منع کیا کہ لوگوں میں پیغام جائے، میسج جائے کہ ایسا کرنے والا شخص بہت گنہگار ہے اور ایسا کام کرنا بہت ہی گھٹیا کام ہے۔ ایسے شخص کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، اور اس کے پیچھے یہی مقصد تھا زجر و توبیخ، تاکہ لوگ اس معاملے کو، اس کی گمبھیرتا کو سمجھیں۔ لیکن اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ صلوا علیہ،
کہ ان کے اوپر تم لوگ جا کر کے نماز جنازہ پڑھ لو، اور اپنے سے کسی کمتر آدمی کو یہ حکم دیا کہ تم نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی جہاں امام وقت ہو، جہاں حاکم وقت ہو، جہاں امیر وقت ہو، ایسے لوگوں کو اگر یہ بالکل آتھینٹک طریقے سے یہ اگر پتا چلے کہ فلاں شخص نے سوسائڈ ہی کیا، چونکہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی خبریں اٹھتی رہتی ہے، کوئی کہتا ہے سوسائڈ کر لیا، کوئی کہتا ہے نہیں کیا، تو شک و شبہ سے بچ کر اگر کلیئر امام کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں اس شخص نے صحیح معنوں میں سوسائڈ کیا ہے، یا امیر وقت کو اس بات کا پتا چلتا ہے، تو تنبیہ کے طور پر، زجر و توبیخ کے طور پر وہ شخص بھی اس شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، بلکہ اپنے سے کسی کمتر انسان کو آگے بڑھا دے کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اسی طرح سے اس کے جو نقصانات ہیں، یا پھر نقصانات کو تو میں نے بیان کیا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ وہی ایک دوسرا جو ہم نے بتلایا کہ ہم اور آپ صبر سے کام لیں پریشانیوں میں، چونکہ مومن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لا یئس من روح اللہ الا قوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ یہ کفار ہوتے، مومن نہیں ہوتا ہے۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، یہ گمراہ لوگ جو ہیں، جو لبرل قسم کے ہیں، ملحد قسم کے ہیں، جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ کا خوف نہیں، دین اور شریعت کی کوئی پہچان نہیں، ایسے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے، اللہ نے کہا، اور مومن کی زندگی تو ابتلاء اور آزمائش سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت نہیں ہے، اور نہ میں حدیثیں بتلاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا مختلف احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں بلاؤں کا آنا، پریشانیوں کا آنا یہ فطری چیز ہے۔ اگر اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے، جس بندے سے پریشانیوں کو، آخرت کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، دنیا میں اللہ اپنے اس بندے کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں، وَيَمْحُ السَّيِّئَاتِ، اس کے سیئات مٹا دیے جائیں، اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں ہمیشہ اپنے نظر کے سامنے اور اپنے دل و دماغ میں بسا کر کے رکھنی چاہیے۔ گزشتہ قوموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ ایک آدمی، اس کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، اور وہ شخص اس زخم سے پریشان ہو کر ایک چھری اٹھاتا ہے اور چھری سے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے، یہاں تک کہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے کے بعد، بہت زیادہ خون گرنے کے بعد وہ شخص موت کی نیند سو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کے بارے میں کہا، اللہ کے نبی کہتے کہ اللہ نے ایسے آدمی کے بارے میں کہا کہ بادرنی عبدی بنفسہ، میں نے تو اس کا کچھ اور دن مقرر کیا تھا، موت کا وقت اس کا کب کا مقرر تھا، وہ شخص بہت جلدی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کے اور خود سے اس بات کے لیے جلدی بازی کیا کہ وہ مجھ تک پہنچ جائے، اس نے بہت تیزی کر دی مجھ تک آنے میں، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں سے خود بھی بچے اور دوسروں کے لیے بھی ہم اس کا سبب نہ بنے۔ خودکشی کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے بچیوں کا وقت پر شادی نہ ہونا، بچیوں کا وقت پر شادی نہ ہونا، جہیز کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہونا بیٹوں والوں کی طرف سے، یا اسی طرح سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی بار بار اس کو ٹارچر کرنا، یا اسی طرح سے کوئی آدمی تنہائی میں ہے، اس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی عزت و آبرو پر ہم نے حملہ کر دیا، وہ شخص وقت اور حالات سے پریشان ہو کر سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے اسباب ہیں، ان اسباب کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان اسباب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اسباب سے خود کو بھی بچائیں، اپنے بال بچوں کو بھی بچائیں، اور سماج و معاشرے کے افراد کو بھی بچائیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے جان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جان جیسی جو عظیم نعمت ملی ہے ایک امانت کی شکل میں، اللہ اس امانت کے ساتھ
خوب سے خوب بھلائی کرنے والا ہمیں بنائے اور اپنے جان کی حفاظت کرنے والا بنائے, انسانیت کی حفاظت کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر قائم رکھے. ہمیں جب اس دنیا سے لے جائے تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما مولا. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما مولا. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی تو مناسب سبیل پیدا کر دے مولا. اے اللہ جو جوانی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتہ نکاح کو پیدا فرما دے مولا. اے اللہ جن کے گارجین ابھی تک خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں, اللہ ان کے گارجین کو اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ اپنے جوان بچوں کی وقت پر شادی کر دے, ان کا نکاح کر دے. اے اللہ ہم میں سے جو کاروباری ہیں, جو روزی روزگار والے, اللہ ان کے کاروبار میں تو برکت عطا فرما مولا. اے اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنا دے مولا. اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے مولا. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں جو بغض و حسد ہے, اللہ اس بغض و حسد کو دور فرما دے مولا. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا. اے اللہ ان کے قبروں میں اگر عذاب ہو رہا ہے, اللہ اس عذاب کو روک دے مولا. اے اللہ ان کے اوپر تو رحم و کرم کی برکھا برسا مولا. اے اللہ ہمارے بزرگان جس دنیا سے جا چکے ہیں, جو منو من مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کی قبروں پر تو, ان کی تربت پر تو رحم و کرم کی برکھا برسا مولا. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد